تو 12 بجے تک ہمارے ساتھ سکون سے باتیں وغیرہ کرتا رہا۔ پھر میرے باپ کو کہنے لگا کہ محمد علی، تم اپنی بیٹیوں کو میرے بیٹوں سے شادیاں کر دو اور تم لوگ کھیتوں میں ہمارے ساتھ کام کرو، کوئی تمہاری ہوا کو بھی نہیں پکڑ سکتا، تم کدھر پاکستان ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ میرے باپ کو یہ بات ناگوار گزری۔ میرے باپ نے کہا کہ چاچا، تم بس صبح ہمیں وہاں چھوڑ آؤ جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں، کہ وہاں سے کوئی ٹرین گزرے اور ہم اس میں بیٹھ جائیں۔ رات کے 3 بجے جس طرح جانوروں کو ہانکتے ہیں، اس طرح 2 آدمیوں نے بڑی بڑی ڈانگیں پکڑ کر ہمیں ہانکنا شروع کر دیا کہ چلو۔ ہم ماں بیٹی نے 2 چھوٹے بھائیوں کو گود میں اٹھایا اور سب بہن بھائی چل پڑے۔ ایک بھائی 5 سال کا تھا، ایک بھائی 2 سال کا تھا۔ ہم ماں بیٹی کے 2 چھوٹے بھائیوں کو گود میں اٹھایا اور سب بہن بھائی چل پڑے۔ وہاں سے کم از کم 1.5 سے 2 میل فاصلہ تھا جہاں ہم پیدل چل کر پہنچے۔ ہمیں راستے میں لاشوں کے ڈھیر نظر آئے۔ قتل عام ہوئے 1 دن ہو چکا تھا۔ ایک جگہ لاشوں کا اتنا ڈھیر تھا کہ ٹرک بھی بھر لیا جائے تو تھوڑا تھا۔ وہ جو پہلے دن مارے تھے ان کی لاشیں لا لا کر ادھر ڈھیر کی ہوئی تھیں، 2-2 4-4 لاشیں تو سارے راستے ہی ہمیں نظر آتی رہیں۔ ہم نے جہاں کہا تھا انہوں نے اس سے پیچھے ہی ہمیں چھوڑ دیا۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ میرے باپ سے نہ میرے دادا کی ساری عمر اکٹھے رہے، لیکن نہیں مصافحہ تک نہ کیا۔ ہمیں کہا کہ جاؤ بھائی جاؤ اب، اور واپس چلے گئے۔ ہم نے پٹڑی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا اور چلو کوئی ٹرین وغیرہ گزرے گی، آپ کو تو نہیں پتا، لیکن اس وقت کوئلے والے انجن چلتے تھے اور پٹڑی کے ساتھ گھڑے ہوتے تھے جہاں انجن خالی کیا جاتا تھا۔ لاہور میں شاید ابھی بھی ہوں۔ پٹڑی کے ساتھ چلتے چلتے وہ گھڑا آ گیا۔ میری والدہ کو پتہ نہ چلا اور انہوں نے آگے پاؤں رکھا تو وہ نیچے جا گریں۔ ان کی گود میں میرا چھوٹا بھائی تھا جس کا سر سامنے جا کر پٹڑی پر لگا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میری ماں کہنے لگی کہ بیٹا رو مت، وہ مار دیں گے۔ وہ 2 سال کا بچہ مار دینے کا مطلب سمجھ گیا اور سہم کر خاموش ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اندھیرے نہر تک پہنچ جائیں، کہ اگر ہمیں کوئی قافلہ مل گیا تو اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر قافلہ نہ ملا تو ہم نہر میں ڈوب کر مر جائیں گے، کیونکہ رات سکھ نے جو بات کہی تھی وہ ہماری برداشت سے باہر تھی۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو ہمیں ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ میرے والد صاحب اور بہنوئی وہاں پتہ کرنے گئے۔ میرے باپ نے وہاں موجودہ شخص کو آواز دے کر پوچھا کہ چودھری، یہاں کسی ٹرین کے آنے کا کوئی وقت ہے کیا؟ اس نے کہا کہ پوچھا کون ہو تم؟ میرے باپ نے کہا کہ مسلمان۔ تو اس سے کہا کہ اچھا مسلمان ہو تو پھر یہیں رکو، یہاں سے جانا مت۔ میرے والد اور بہنوئی بھاگتے ہوئے واپس آئے اور کہا کہ جیسے بھی بھاگا جاتا ہے بھاگو، ہمارے پیچھے سکھ پڑ گئے ہیں۔ اور ہم وہاں سے بھاگتے بھاگتے نہر پر آ گئے۔ میری والدہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ نہر چل رہی ہو، اور وہی ہوا کہ نہر لبالب بھری ہوئی تھی۔ نہر میں کودنے لگے تو دل میں آیا کہ شاید آگے کوئی قافلہ مل جائے۔ نہر کے پار ہمارے محلے کے لوگوں کے کھیت تھے۔
میرے باپ نے کہا کہ شاید ہمیں وہاں کوئی قافلہ یا محلے دار مل جائے، تو ابھی یہ غلطی نہ کرو۔ ہم نے لکڑی کے تختے جن پر ریلوے لائن بچھائی جاتی ہے ان کے سہارے نہر پار کی اور آگے چل پڑے۔ جن کھیتوں میں ہم نے جانا تھا وہ کوئی 1 میل دور تھے۔ ادھر پہنچے تو وہاں صرف ایک سکھ پھر رہا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے والد صاحب نے پوچھا کہ چودھری گھر والے کہاں گئے؟ کوئی دکھ نہیں رہا۔ اس نے کہا رات یہاں سے سارے قافلے بنا کر چلے گئے ہیں۔ میرا باپ اس سے بات کر رہا تھا تو ہمارے ساتھ محلے کی ایک بوڑھی اماں تھی جو کافی سیانی تھی۔ ان گھر والوں کا تو آٹا اور برتن وغیرہ پڑے تھے، تو اس اماں نے سوچا کہ کیوں نہ آٹا گوندا اور روٹیاں بنا لی جائیں تو بچوں کو کھلا دیں گے۔ اس نے فوراً آٹا گوندا، آگ جلانے لگی تو وہ سکھ کہنے لگا کہ تم یہاں روٹیاں بنا رہی ہو، ابھی یہاں سے 2-3 بلوائی گزرے ہیں، وہ آ گئے تو یہی تمہیں ڈھیر کر دیں گے۔ یہ سننا ہی تھا کہ آٹا وہیں چھوڑا اور پھر چل پڑے اور دوبارہ نہر کی پٹڑی پر پہنچ گئے۔ نہر پر اس لیے آئے کہ اگر کوئی قافلہ مل گیا تو اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر غلط لوگ یعنی تلواروں والے بلوائی مل گئے تو نہر میں ڈوب جائیں گے۔ میں نے 2 سکھ دیکھے سامنے، نیلے کپڑوں والے، اور ان کے ہاتھوں میں پانیں تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کر نیزوں کی انیوں پر چڑھا کر لہراتے تھے۔ وہ ہمیں کافی فاصلے پر کھڑے نظر آ گئے اور ہم انہیں دیکھ کر کانپ گئے۔ والد صاحب نے میرے دادا کو کہا کہ جائیں ان سے پوچھیں کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے گزر جائیں کیا؟ وہ پتہ نہیں کیا بولے کیا نہیں بولے۔ میرے دادا کو کافی سانس چڑھا ہوا تھا، وہ وہیں نیچے بیٹھ گئے۔ جب میرے دادا نیچے بیٹھے تو سب نے غلط سمجھا، وہ سکھ کچھ الٹا سیدھا بولے ہیں۔ والدہ نے فوراً میرے 5 سالہ بھائی اقبال کو بازو پکڑ کر میرے سامنے نہر میں کود گئیں۔ میں نے گود میں چھوٹے بھائی یونس کو پکڑ رکھا تھا۔ میں اسے نہر کے کنارے لٹا کر نہر میں کود گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کودتے ہوئے دیکھا ہے تو کسی اور کو کودتے ہوئے نہ دیکھوں۔ میں نہر میں گری تو چھوٹا بھائی بھی نہر میں گر گیا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب اور کیسے گرا۔ میری بہن نے بھی اپنے بیٹے حنیف کو لے کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد میرا بھائی سردار، جس کی عمر اس وقت 18 سال تھی، وہ بھی نہر میں کود گیا۔ اس کے بعد میرا بھائی شفیع اور جمیل دونوں ہی میرے سے چھوٹے تھے۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی اور جمیل کی عمر 11 سال تھی اور شفیع کی عمر 13 سال تھی۔ شفیع اور جمیل نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تو پہلے ہی نہر میں کود چکی تھی۔ یہ بات بعد میں شفیع نے بتائی۔ ان دونوں شفیع اور جمیل نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جوتیاں اتار کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ ان کے پیچھے پھر کون باقی رہ گیا؟ جو 1-2 عورتیں رہ گئی تھیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہر میں کود گئیں۔ میرا بھائی سردار جو جوان تھا، اس کی جان مشکل میں پڑی تو اس نے آواز دی کہ ابا ہمیں نکال لو۔ وہ آخرکار باپ تھا، اس کا دل پھٹ گیا۔ اس نے پکڑ کر سردار کو نکال لیا، پھر آگے والے، پھر پیچھے والے کو، الغرض سب کو پکڑ پکڑ کر نکالنا شروع کر دیا۔ بتاتے ہیں کہ مجھے سب سے آخر میں نکالا تھا۔ جب شفیع کو نکالا تو اس کا ہاتھ جمیل سے چھوٹنا ہی تھا، کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ آپ نہر
को देखो तो वो दरिया जितनी चौड़ी थी, उन दोनों का हाथ छूट गया। तो शफी हाथ में आ गया, लेकिन जमील हाथ ना आया। हमारे अब्बा बताते हैं कि जब शफी को मैंने निकाला तो जमील का सर एक मर्तबा उभरा। अब्बा ने कहा कि अब उभरा तो उसे भी निकाल लूँगा, लेकिन वो जमील दोबारा ऊपर ना आया। हम लोगों को नहर से निकाल कर वालिद साहिब ने कीचड़ पर उल्टा सीधा लटाया तो वो काफिर सिख फिर आ गए। वो जिनसे डर कर हम नहर में कूदे थे, वो बैल गाड़ियां लेकर आ गए। इन्होंने तमाशा देख लिया था ना। कहने लगे कि ये तुम लोगों ने क्या किया। मेरे वालिद साहिब ने कहा, तुम लोगों से डर कर नहर में कूद गए थे। पहले ही हम पीछे बहुत दुख देख कर सुनकर आ रहे हैं। वो सिख कहने लगा कि अब क्या करना है। मेरे बाप ने कहा कि अब अगर तुम हमारे साथ हमदर्दी करो तो जहाँ कहीं हमारा कोई काफिला है तो हमें बस वहाँ पहुँचा दो। हम आधे रह गए हैं। मैं घर से 9 बच्चों को लेकर चला था, अब 5 मेरे पास हैं और 4 नहर में डूब गए हैं। वो कहने लगे कि तुम्हारे काफिले का हमें पता है, बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। मेरे बाप के पास सोने के 2-3 जेवर थे। वो उन्हें पकड़ा दिए कि हमें काफिले तक ले जाओ और रास्ते में कोई नुकसान मत पहुंचाना। इन्होंने हमें वहां पहुंचा दिया जहां काफिला मौजूद था। वो लोग जिनकी ज़मीन पर हमने आटा गूंदा था, वो सारे हमें वहां मिल गए। वहां एक अम्मा थी जिन्हें मैं वालिद साहिब ताई अम्मा कहा करते थे। हम उन्हीं के खेतों में पनाह लेने गए थे। वो भुने हुए चने लेकर आईं और 2-2 बच्चों को हाथ में रख दिए कि रात के भूखे हैं तो कुछ खा लें। मेरी माँ कहने लगी कि बेटा ये 2-2 चने खा लो ताकि पानी पी सको, वरना खाली पेट पानी लड़ जाएगा। जब रात हुई तो पता चला कि बलवाई हर तरफ फिर रहे हैं। अब क्या करें। फिर सोचा कि कहीं कोई फसल खड़ी है, वहां जाकर छुप जाते हैं। हमारे साथ एक घराना और भी था। हमारे पास एक खेस था जो घर से लाए थे। हम वो फसल में बिछा कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो बलवाई पास ही फिर रहे हैं। हमने रात में कोई 3-4 जगहें बदली। दिन चढ़ा तो हम फिर उसी डेरे पर वापस आ गए। वहाँ पानी पीने का इंतज़ाम ये था कि एक जोहटर था जहाँ भैंसों को पानी पिलाते थे। वहीं से पानी पीना, वहीं से वज़ू करना। फिर गालबन किसी खाले के टूटने से या नहर से वहाँ पानी आ गया। सब ने कहना शुरू कर दिया कि शुक्र है पानी आ गया, अब हम बच गए। पानी खुद ही जो आ गया था। जब 1:30-2 का वक्त हुआ तो किसी ने आकर कहा कि यहाँ करीब वाली लाइन से ट्रेन गुजरती है, अगर तुम लोगों ने बचना है तो वहाँ पहुँच जाओ और जब ट्रेन गुजरे तो अपने कपड़े वगैरह हिलाना तो ट्रेन रुक जाएगी। सारे लोग चल पड़े। वहाँ से 2-2.5 मील का फासला था। सावन का महीना था और सख्त गर्मी धूप थी। छोटे छोटे बच्चे साथ थे और हम पैदल चल रहे थे। वहाँ पहुंचकर मेरी वालिदा बेहोश होकर गिर गईं। उनके मुंह से बस इतना ही निकला कि मैं एक दिन में किसी के 4 बच्चे तो ताउन से भी नहीं मरे थे। इतना कहकर वो बेहोश हो गईं। इनसे जब भी पूछा कि क्या आपको ये सब याद है, तो वो कहती कि नहीं, ना मुझे चलकर आने का पता है, ना ट्रेन में बैठने का। हम वहाँ घंटा भर बैठे तो ट्रेन आ गई और वहाँ रुक भी गई। ट्रेन भुटंडे से आ रही थी और उसके अंदर कत्ल आम हुआ था। एक औरत
کا سر کان والا حصہ کٹ کر اس کے کندھے پر لٹک رہا تھا۔ ہم لوگ خیر ٹرین میں بیٹھ گئے تھے۔ میری والدہ کا یہی رونا تھا کہ یا اللہ میرے 3 بچوں کی قربانی قبول کر لیتا اور میرا ایک جمیل تو میرے ساتھ بھیج دیتا۔ یوں ہی روتے دھوتے ہم فیروز پور پہنچے۔ فیروز پور کے بعد لاہور اور قصور آتا تھا۔ فیروز پور آ کر ٹرین کھڑی ہو گئی۔ فیروز پور والا عملہ ٹرین کو چلنے نہ دے رہا تھا۔ پوری رات ٹرین وہاں کھڑی رہی اور ہم وہاں بھوکے پیاسے فیروز پور اسٹیشن پر ٹرین میں بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں 2 انگریز اور ان کی 2 بیویاں تھیں۔ وہ ساری رات کوشش کرتے رہے، نہ جانے کہاں کہاں فون کیے۔ وہ تسلی دیتے رہے کہ ہم آپ کی ٹرین چلوا دیتے ہیں۔ پھر کوئی 8 بجے ٹرین فیروز پور سے چلی اور لاہور آ گئی۔ قصور آیا تو سب پاکستان کے نعرے لگانا شروع ہو گئے۔ جب لاہور آ کر اترے تو وہاں میری ماما کا تایا زاد بھائی پھر رہا تھا۔ اسے میری ماں کا سگا بھائی ہی سمجھیے۔ وہ ہماری ہی تلاش میں تھا۔ اس کے سگے بہن بھائی 1 دن پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور اسے پتہ تھا کہ ہم بھی گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم جیسے ہی ٹرین سے اترے اس نے فوراً ہمیں پہچان لیا۔ کوئی ماموں کہنے لگا، کوئی کچھ تو کوئی کچھ۔ وہ ہمیں کیمپ میں سے لے آئے۔ ویسے وہ کیمپ بھی نہیں تھا، وہ کسی ہندو کی چھوڑی ہوئی بڑی سی عمارت تھی۔ وہاں ان کی رہائش تھی تو وہ ہمیں وہاں لے گئے۔ ہم نے پورا 1 مہینہ وہاں گزارا، پھر فیصل آباد چلے گئے۔ فیصل آباد بھی 1 مہینہ رہے۔ نہ گھر باہر، نہ کوئی ادھر بھٹکتے رہے۔ ملتان میں میرے چاچا اور تایا رہتے تھے تو وہاں چلے گئے۔ ہم 6 مہینے ملتان میں رہے۔ ملتان ہی میں میری ماں نے میری شادی کر دی اور میں ہارون آباد آ گئی۔ 3 سال ہارون آباد رہے اور اس کے بعد ہم یہاں آ کر آباد ہوئے۔